اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں. اچھا عبدالوارث، ایک آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایک جو ہیں وہ قادیانی جو ہیں انہوں نے آپ سے کوسچن کیا تھا کہ اگر آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام ہی قبول کیا ہے یا کرنا تھا تو پھر آپ نے ٹرو اسلام یعنی کہ قادیانی جس کو اپنے جو بھی عقائد ہیں صحیح اسلام احمدیت، تو وہ کیوں نہیں آپ نے قبول کیا؟ آپ کو پھر قادیانی ہونا چاہیے تھا نا اگر آپ نے ٹرو اسلام قبول کرنا تھا. تو وہ واقعہ کیا ہے؟ ہاں، وہ اصل میں مجھے کہنے لگے کہ عبدالوارث، آپ اگر حق کے متلاشی تھے تو آپ نے اسلام کی بجائے ٹرو اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ اچھا. تو میں نے ان سے عرض کی کہ عیسائیت کو تو چھوڑنے کے میرے پاس کچھ اسباب و وجوہات تھے، اور وہ اسباب و وجوہات یہ تھے کہ عیسائیت میں ایک خدا کی بجائے تثلیث کو مانا جاتا، جبکہ بائبل میں توحید کی بے شمار آیات موجود ہیں، اور مسیح عبادات میں انہوں نے بت پرستی کو اور اپنی کچھ روایات کو ایڈ کر لیا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی اور رسول تھے ان کو انہوں نے بیٹا اور جو ہے وہ خدا بنا لیا. تو یعنی اس طرح کے بے شمار اسباب تھے جس کی وجہ سے میں نے عیسائیت کو ترک کر دیا. اور اسلام کو قبول کرنے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلام واحدہ یکتا ایک خدا کا تصور پیش کرتا ہے کہ اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے، نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی، یعنی عبادت بھی خالصتاً اللہ کی ہی کی جائے گی. اور مزید یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کائنات کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو کامل، اکمل اور مکمل کر کے اور تمام اوصاف اخلاق آپ کو ان کے ساتھ مزین کر دیا گیا. تو اور پھر یہ کہ اسلام ایک مکمل پیکج ہے، کمپلیٹ کورٹ آف لا ہے، آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں وہ ایک رہنمائی دیتا ہے جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. میں نے ان سے عرض کی کہ عیسائیت کو ترک کرنے کے اور اسلام کو قبول کرنے کی یہ اسباب و وجوہات تھیں. تو مرزیت کو میں نے یا احمدیت کو میں نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کی چند ایک وجوہات تھیں. میں نے کہا کہ میں آپ سے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ شروع میں میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کچھ کتب پڑھنے کا جو ہے وہ مجھے اتفاق ہوا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہ نبی کہتا ہوں نہ رسول کہتا ہوں. میں یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو کافر نہیں کہلوانا چاہتا اور نہ دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار جو ان کے بارے میں ایک کانسیپٹ کریٹ کیا گیا ہے، ویسے تو یہ تو خود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبوت یا رسالت کا انکار نہیں کر رہا، اور انکار کر کے میں کافر نہیں ہونا چاہتا اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہونا چاہتا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور آگے چل کے ان کے جو معاملات میں نے دیکھے یا پڑھے وہ یہ تھے کہ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو ٹھیک ہے، ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، تو میں نے کہا کہ آ سکتے ہیں مجدد بھی. لیکن آگے چل کے جو ان کے دعوے ہیں، ان دعووں میں ایک دعویٰ جب یہ سامنے آیا کہ انہوں نے مہدی کا جو ہے وہ ہونے کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. پھر اس کے بعد مثل عیسیٰ، پھر انہوں نے کہا کہ میں مریم ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں مریم سے خود ہی عیسیٰ پیدا، اور پھر محمد، اور پھر ذلی بروزی تک انہوں نے جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں محمد سے بھی بہتر، یعنی محمد اپنی پہلے سے بھی جو شان ہے اس میں بڑے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو اس طرح کے دعوے تو مجھے ایک لمحے کے لیے لگا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں. تو اس کے بعد جب انہوں نے میں نے یہ دیکھا کہ جو بندہ خود کہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو نبی یا رسول نہیں کہتا، یا کہہ کہ میں کافر یا دائرہ اسلام سے داخل نہیں ہونا چاہتا، اب وہی شخص اپنی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کو معذرت کے ساتھ کنجری، سور اور حرام زادوں کی اولاد کہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کے نبی، رسول، مہدی، مجدد ہونے پہ تو دور، مجھے ان کے ایک شریف انسان ہونے پہ بھی جو ہے وہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کیا ایک شریف انسان بھی تھے کہ نہیں تھے. مزید ایک بات جو ہمارے استاد مولانا مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں وہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے دین میں
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاملات اور کردار پہ آخر کمی ہی کس چیز کی تھی کہ جس کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پورا کرنے کے لیے آئے تھے.